أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءکم رسول، یہ ہیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، اور ان آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ صبح اور شام کوئی آدمی مشکل میں پھنس جائے تو 7 مرتبہ پڑھے، اور تابعین کہتے تھے کہ ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھنے سے ہم نے دیکھا پہاڑ آ جاتا تھا تو اپنی جگہ سے ہل جاتا تھا۔ جتنی بھی مشکلات زندگی میں آتی تھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جو 2 آیات ہیں غالباً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ان 2 آیات کو صبح شام 7 بار آدمی پڑھتا رہے تو اس سے اس انسان کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آخری 2 ہیں، آخری 2 مجھے تو یہی یاد ہے۔ اچھا، جو پڑھا تھا ہمیں تو یہی یاد ہے، 2 ممکن ہے، دیکھ لیجئے گا آپ۔ ہیں آخری تو ہے ہی، صرف اس آیت کے متعلق ہے، ہمیں یاد ہے کہ یہ بھی آیت تھی۔ اچھا، جب قرآن پاک جمع کیا جا رہا تھا تو یہ 2 آیات نہیں مل رہی تھی، یہ جو آخری ہے نا دونوں آیتیں، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو لکھوایا ہے تو یہ نہیں مل رہی تھی۔ یہاں معارف القرآن تو نہیں کہیں مفتی صاحب، اس میں بھی دیکھیے، اس میں بھی مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، بہرحال مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، مجھے یہ یاد نہیں ایک لکھا ہے 2، انہی 2 جی 2 والی جو آپ کو یاد ہے وہ بھی ممکن ہے ہو، لیکن ایک کی تو کنفرم ہے۔ کیا ہرے والے میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے ایک لکھا ہے، ممکن ہے ایک کی روایت ہو، لیکن ہمیں جو یاد تھا وہ عرض۔ اچھا، یہ 2 آیات مل نہیں رہی تھی صحابہ رضی اللہ عنہم کو، جب قرآن جمع ہوا ہے تو اس وقت ان آیات کا مسئلہ بڑا پیش آیا، اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آیات اس صورت میں نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہوں اور کوئی گواہی دے۔ ویسے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو یاد تھی، اور ان پہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ایسے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا ہے۔ یاد تو تھا سب کو، اور جنگ یمامہ میں حافظ شہید ہو گئے 700، اتنی بڑی یہ چیز تھی، اور مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، ایسے ہی تو نہیں تھی بات۔ 700 حافظ جب شہید ہو گئے تو کسی نے آ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت قرآن کا فکر کریں، قرآن کی خبر لیجئے، ایسے نہ ہو کہ دنیا سے ناپید ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ یہ آیا ہے کہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ وکان ممن یکتب الوحی، جو وحی لکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیغام آیا جب یمامہ میں کثرت سے صحابہ رضی اللہ عنہ قتل ہوئے، وعندہ عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فقال ابو بکر ان عمر آتانی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا کہ زید میرے پاس عمر آئے، اور انہوں نے کہا ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بالناس، ابو بکر رضی اللہ عنہ قتل عام ہو گیا یمامہ کے دن، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جتنے قراء شہید ہو گئے ہیں حافظ، تو فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا بڑا حصہ چلا گیا، ہم میں بڑے جماعت تھی حافظوں کی، یہ سب شہید ہو گئے ہیں،
اور آپ اس کو جمع کروائیں. وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَن تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، اور میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع کریں. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، حضرت زید کہتے ہیں مجھے یہ انہوں نے سنایا ہے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ قلت لعمر، میں نے عمر سے کہا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر میں کیسے وہ کام کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. حفظ تو ہو گیا لیکن باقاعدہ کمپائل ہوا ہوا سورہ فاتحہ سے والناس تک یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو قال عمر ہوا واللہ خیر، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر یہ خیر ہی ہے. اور پھر فرمایا زید دیکھو عمر یراجعنی، بار بار اس پہ اصرار کر کے مجھے کہہ کے گئے ہیں اور اتنی مرتبہ میرے پاس آئے ہیں اس کام کے لیے کہ حتی شرح اللہ لذالک صدری، یہاں تک کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا ہے کہ ہم یہ کام کریں. ورأیت الذی رأی عمر، اور جو عمر نے کہا ہے اب میری رائے وہی ہو گئی ہے. پہلے مجھے بہت اشکال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیوں نہیں کیا، ہم کیسے کر سکتے ہیں. قال زید بن ثابت، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سنا کے کہنے لگے وعمر عنده جالس لا يتکلم، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حاضر ہوتے تھے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تو خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے، ان کے ادب کی وجہ سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے. فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زید دیکھو انک رجل شاب عاقل، تم ایسے لڑکے ہو جس کی جوانی ہے ابھی، کام یہ جوانی ہی کے، یہ جو بڑی چیزیں اور کام اور پلاننگ جو ہوتی ہے نا یہ کھولتا خون ہی کرتا ہے، ورنہ خون ٹھنڈا پڑ جائے تو پھر بڑے منصوبے، وہ تو اپنی عاقبت آگے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اب تو قبر میں جانا ہے، اب کون سے لمبے منصوبے. اسی لیے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ وہ فتى یذکرہم، ایک لڑکا ہے وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور جمع ہو گئے اس بات پہ. کام ایسے ہی ہوتے ہیں. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زید تم ابھی جوان ہو، پھر تم عقل مند بھی ہو، اور پھر ہمارے نزدیک تم پہ کوئی الزام بھی نہیں ہے، جب تمہارا کردار بہت اچھا ہے، اور زید تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کو لکھتے رہے ہو، تو میں نے اور عمر رضی اللہ عنہما نے یہ سمجھایا کہ تم ہی اس کام کو انجام دو. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ فرمایا فواللہ لو کلفنی نقل جبل من الجبال، اللہ کی قسم اگر وہ بکر مجھے کہتے کہ میں ایک پہاڑ مدینہ منورہ کا کھودوں اور اسے دوسری جگہ لے جاؤں تو یہ میرے لیے آسان ہوتا. ما کان اسقل علی مما امرنی بہ من جمع القرآن، اور قرآن کا جمع کرنا اس سے مجھ پہ اتنا بوجھ پڑا کہ میں یہ کیسے کام کر سکتا ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں نے سوچا ہے آپ وہ کام کرنے چلے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا ہوا واللہ خیر، زید اللہ کی قسم اب خیر ہی ہے، اس میں یہ کرو. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ خدا نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا. پہلے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو اشکال تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے، اب ان کو اشکال تھا اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے. اور پھر میں نے کیا کیا، میں نے دیکھا میرا سینہ کھل گیا اس کام کے لیے، مجھے شرح صدر ہو گیا، اطمینان ہوا جیسے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو خدا نے اطمینان دیا تھا. پھر میں اٹھا اور میں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا، ڈھونڈا من الرقاع والاکتاف والعصب وصدور الرجال، اور میں نے 4 جگہوں سے قرآن کو جمع کیا. ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، اونٹ کی ہڈیوں پہ، یہ جو شانے والی ہڈی ہے نا اسکیپولا، سب سے زیادہ چوڑی ہوتی ہے، اسے عرب لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے. فرمایا میں نے وہاں سے قرآن لیا، اور جو ورقوں پہ لکھا ہوا تھا اسے جمع کیا. والعصب،
اور اسی طرح چھال جو درختوں کی ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوا تھا اس سے لیا، بس صدور الرجال اور لوگوں کے سینوں نے جو قرآن کو یاد کر رکھا تھا اس سے لیا، حتی وجدت من سورۃ التوبہ، یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ تک جمع کیا، سارا قرآن جمع کیا اور سورہ توبہ تک پہنچا، اور سورہ توبہ کی آیتین، یہ جو 2 آخری آیتیں ہیں یہ مجھے نہیں مل رہی تھی، یاد تو سب کو تھی لیکن اب یہ کہاں سے ملیں کہ یہ جمع کرنے کی ترتیب یہ بات جمع کر رہے تھے جس کے متعلق 2 آدمی صحابہ رضی اللہ عنہ قسم کھاتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا یا آپ کے حکم سے لکھا گیا۔ اب ان 2 آیتوں کو کیا کرتے کہ انہیں بڑی مشکل پیش آئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے جا رہے تھے تو ایک یہودی سے آپ نے ایک گھوڑا خریدا تھا، اس یہودی نے کہا کہ میرے پیسے ادا کرتے ہیں، روک لیا راستے میں تو آپ نے فرمایا میں نے تو دے دیے تھے، اس نے کہا نہیں دیے تھے، آپ نے فرمایا میں نے دے دیے، اس کا کوئی گواہ لاؤ، کس کے سامنے دیے تھے؟ تو حضرت خزیمہ بن ثابت یہ انصاری تھے نا رضی اللہ عنہ، یہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیے ہیں، تو شرمندہ ہو گیا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خزیمہ میں نے تجھے بالکل تنہائی میں پیسے دیے تھے، کوئی گواہ تو تھا ہی نہیں، تم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں، میں نے تو آپ کی زبان کا اعتبار کیا، جب آپ نے فرمایا دے دیے تو دے دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی کہ خزیمہ کو مجھ پہ اتنا اعتبار ہے، اور آپ نے فرمایا خزیمہ کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر۔ یہ واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہے کہ 2 کی بجائے 1 ہی چلا جاتا تھا، 2 کی گواہی ہو جاتی۔ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یہ 2 آیتیں مل نہیں رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں گیا اور ڈھونڈتے ہوئے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ مل گئے، لم اجدہما مع احد غیرہ، تو میں نے دیکھا یہ 2 آیتیں انہوں نے لکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور میں نے گواہی کا پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا میں اکیلا تھا جب میں نے لکھی تھی۔ اور زید رضی اللہ عنہ دوسری روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا پھر اب دوسری گواہی کون دے، یہ تو میری شرط ٹوٹ جائے گی، پوری نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا میری گواہی 2 کے برابر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا، بس رکھو ان کو۔ تو اس دن ان کی 2 کی گواہی کام آ گئی، اور یہ سورہ توبہ کی 2 آخری آیات انہوں نے لکھی، اور وہ کہتے ہیں کہ کانت الصحف التی جمع فیہا القرآن عند ابی بکر، اور یہ جو تھا نسخہ قرآن پاک کا جمع کر کے میں نے اسے بکر رضی اللہ عنہ کو دیا، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، ثم عند عمر، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، ثم عند حفصہ بنت عمر، پھر حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ نسخہ چلا گیا۔ یہ جو حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس نسخہ گیا ہے نا، یہ وہی چیز تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منگوائی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا کہ اب حدود بہت پھیل گئی ہیں اسلامی حکومت کی اور آپ کچھ کریں قرآن پاک کا کوئی نسخہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ نسخہ منگوایا تھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے، پھر اس کی نقلیں تیار کر کے 7 جگہ پہ عالم اسلام میں بھجوائی ہیں، جن میں ایک الجزائر بھی تھا، الجزیرہ، وہاں بھی بھجوائی تھی، اور اب بھی اس کی بعض نسخے بعض نقلیں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان 2 آیات میں جب سارا یہ توبہ کا قصہ گزر گیا، منافقین ان پر لتاڑ پڑ گئی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف ہو گئی، اللہ نے سب کے معائب اور مدح بیان کر دی، آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں لقد جاءکم، بلا شک و شبہ تمہارے پاس آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم، جو تم میں سے ہی ہیں۔ یہ کم کی ضمیر جو ہے یہ دونوں جگہ پر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ عربوں کے لیے ہے کہ اے عربوں تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو تم میں سے ہی ہیں، یعنی وہ بھی عربی ہیں، اور تحقیقی بات یہ لکھی ہے کہ پوری نوع انسانیت کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آئے تھے، تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آئے ہیں لوگوں تم میں، اور یہ تمہیں میں سے ہیں، انسانوں کی جنس میں سے ہیں،
جیسے اور بہت سے انسان ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانی اعضاء اور انسانی کی صورت میں انہیں بھیجا ہے، اگرچہ سید البشر ہیں اور سید الکونین ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ان کی تعریف میں کہ عزیز علیہ، انہیں بڑا گراں گزرتا ہے، ما انتم، جو چیزیں تمہیں تکلیف میں ڈالیں انہیں بڑا گراں گزرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناگوار گزرتی ہے یہ بات، جو چیز مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالے۔ ناگواری کا لفظ بھی اتنا مناسب نہیں، گراں کا اور کیا ترجمہ کرے؟ تکلیف، دکھ محسوس کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں آسانی پیدا ہو جائے، تمہیں جو حکم ملے بڑا آسان، آرام سے اس پہ عمل کرو، تم کسی تنگی میں نہ پڑ جاؤ۔ اور اسی لیے کتنے ہی احکامات ایسے ہیں اللہ نے وہی نازل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا مانگتے رہے کہ اللہ اس کو ایسے کر دیں، اللہ اس کو ایسے کر دیں، ایسے کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ تم میں سے جس کو غسل کرنا پڑ جائے 7 مرتبہ غسل کرے تب پاک ہوگا۔ اور یہ اسلام کی ابتدا میں حکم تھا 7 مرتبہ نہانے کا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، وہ 5 ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ اس سے بھی کم کر دے میری امت کے لیے، پھر 3 ہوا، اور پھر 1 پہ آ کے بات ختم ہو گئی۔ اتنا گراں تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ امت کو آسانی رہے، ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ تمہاری تکلیف ایک حریصن، اور بہت حریص ہیں۔ حریص کا مطلب یہ ہے کہ شفقت اور محبت کے ساتھ کسی چیز کی طلب کرنا۔ ایک تو حریص اردو میں استعمال ہوتا ہے نا لالچی کے معنی میں، وہ نہیں، عربوں کے ہاں اس کا مفہوم بالکل مختلف ہے کہ شفقت اور محبت کی وجہ سے تمہارے لیے بھلائی طلب کرتے رہتے ہیں کہ اس امت کی خیر ہوتی رہے، اور اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ بہت ہی مغفرت اور شفقت کا چلتا رہے۔ اتنی زیادہ بھلائی کی طلب تھی، بار بار حاضری ہوتی رہی کہ اللہ نمازوں کو کم کر دیں، 50 پھر 25 پھر ہوتے ہوتے 5 پہ آ گئیں کہ اتنا ہو جائے۔ جو بھی خیر تھی امت کے لیے مانگتے رہے۔ خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا آسمان کے کنارے بھرے ہوئے تھے، اتنے لوگ جنت میں جا رہے تھے، تو میں نے پوچھا یہ کون ہیں، اور میں سمجھا یہ میری امت ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اصرار کیا اللہ سے، اور میں نے کہا میری امت کو اس سے بڑھا دیں، جنت میں جانے میں بڑھا دیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ آپ اس بات پر راضی ہیں کہ جنت میں جتنے بھی لوگ جائیں گے ان میں 20% آپ کی امت اور باقی 80% جنتی۔ میں نے کہا نہیں، اسے بڑھا دیں اور اس کی ریشو بڑھا دیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ اچھا 40% تمہاری امت اور باقی 60% جنتی۔ تو میں نے عرض کیا ہمارے حصے میں اضافہ کر دیں، باقی جتنے بھی ہوں ادھر اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اچھا اس بات پہ ختم کر دیتے ہیں کہ جتنے بھی جنتی جائیں گے 60% آپ کی امت اور 40% پوری دنیا کے لوگ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا طویل سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے شبہ ہوا کہ کہیں روح مبارکہ ہی تو پرواز نہیں کر گئی، تو میں قریب جب ہوا تو سانس کی آواز آ رہی۔ جب اٹھے تو میں نے عرض کیا کہ آج تو آپ نے بہت ہی کمال کر دیا، ایسا طویل سجدہ۔ تو آپ نے فرمایا میں شکر نہ ادا کروں اللہ کا۔ میں نے کہا کس چیز پہ؟ تو مجھ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھ پہ ایک بات بھیجی ہے، اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس کے 10 گناہ معاف کر دوں گا، اور 10 نیکیاں بھی لکھ دوں گا، اور جنت میں بھی اس کے 10 درجے بلند کر دوں گا۔ تو اتنی بڑی یہ چیز تھی کہ میں نے اللہ کے یہاں اتنا طویل سجدہ کیا کہ اس نے میری امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ حریص علیکم، اور تمہارے لیے بہت ہی طلب میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اس امت میں سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں، اور جو ساری زندگی اس میں لگا دی کہ اس امت کے لیے یہ چیزیں پیدا ہو جائیں۔
اور امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. یہ امت جب قیامت میں سامنے پیش ہوگی تو کیا ہوگا؟ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ان کے امتی ہونے کے ناطے قیامت میں جب سامنا ہوا تو کیا جواب دیں گے آپ کے اس دین کا کیا کیا اور آپ ہمارے لیے کیا کرتے رہے اور ہم کیا کرتے رہے. اسی لیے اقبال نے ایک جگہ کہا نا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اللہ تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے اور میں ایسا ہی محتاج آدمی. روز محشر عذر ہائے من پذیر. اور قیامت کے دن میں خدایا میں جو بھی گناہوں کے متعلق عذر پیش کرتا رہوں، یہ اس لیے کیا، یہ اس لیے ہو گیا، اس لیے ہو گیا، اللہ سارے میرے عذر کو قبول کر لے. گر تمی بھی نہیں حسابم ناگزیر. اور اگر اللہ اس کے باوجود میرا حساب لینا ہی ہو اور میرے گناہوں کی معافی نہ ہو، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر میرا حساب لے، ان کے سامنے نہ لے. اس لیے کہ وہ انہوں نے ساری زندگی لگا دی امت کے لیے، اور امت نے کیا کیا آگے. بالمومنین رؤوف الرحیم. اور ایمان والوں کے لیے تو بڑے ہی شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں. ساری مخلوق کے لیے شفقت تھی، لیکن ایمان والے ان کے لیے تو خاص طور پہ. امت دونوں طرح ہے. یہ جتنے کافر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کے اعتبار سے ہے کہ ان تک دین پہنچایا جائے تاکہ یہ دین کو قبول کریں اور یہ اس دعوت کی امت میں آ جائیں. اور باقی مسلمان وہ تو ہیں ہی امت میں سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالمومنین رؤوف الرحیم. یہی ٹھیک دونوں لفظ اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنے متعلق کہے تھے پچھلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لقب دیے ہیں، ایک رؤوف کا، ایک رحیم کا. یعنی بار بار درگزر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت سے پیش آتے ہیں. رافت ہے، جذبہ ہے، امت کے لیے تڑپ ہے، کرم ہے.